2019 میں کرونا وائرس کی عالمگیر وبا شروع ہونے کے بعد آپ نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے معاشی بحران اور کساد بازاری جیسے الفاظ بارہا سنے ہوں گے۔ یہ الفاظ بار بار خبروں کی زینت اسی لیے بن رہے ہیں کیونکہ اس وقت دنیا کرونا وائرس کے پیدا کردہ معاشی بحران سے نبرد آزما ہے، جسے IMF نے عالمی معیشت کے لیے گریٹ ڈپریشن سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے۔ IMF کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کے معاشی ماہرین کا اتفاق ہے کہ 2020 کے اختتام تک کرونا وائرس کی وبا کے باعث عالمی معیشت کو تقریباً 4 کھرب ڈالر کا نقصان پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے عالمی GDP میں 4.4% کمی ہوئی ہے۔ لاک ڈاؤن، سفری اور تجارتی پابندیوں کے باعث اشیاء کی ترسیل میں پیدا ہونے والے خلل کے باعث کئی ممالک میں مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، جبکہ امور سلطنت چلانے کے لیے اکثر حکومتوں کو نہ صرف نئے قرضے لینے پڑے بلکہ پہلے سے واجب الادا قرضوں کو بھی بار بار مؤخر کروانا پڑا۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق 2020 کے دوران کم آمدنی والے پسماندہ اور غریب ملکوں پر قرضوں کا بوجھ 12% بڑھا اور یہ ممالک مزید 860 ارب ڈالرز کے مقروض ہو گئے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رواں سال کے اختتام تک عالمی قرضے 260% تک بڑھنے کا خدشہ ہے، جبکہ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل فائنانس کا کہنا ہے کہ رواں سال عالمی قرضوں کا حجم تقریباً 300 کھرب ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ IMF نے کرونا وبا کے پیدا کردہ معاشی بحران کو گریٹ ڈپریشن سے زیادہ نقصان دہ کیوں قرار دیا ہے، لیکن یہ پہلی بار نہیں کہ دنیا کو اس قدر شدید معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ اس سے قبل کم و بیش 5 معاشی بحران ایسے آ چکے ہیں جنہوں نے عالمی معیشت کو بدترین تباہی سے دوچار کیا۔ یہاں ہم ان بحرانوں پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک کریڈٹ کرائسس کی۔ اس بحران کا آغاز لندن سے ہوا اور جلد ہی اس نے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 1760 کی دہائی کے دوران سلطنت برطانیہ نے دنیا بھر میں اپنی نو آبادیوں کے وسائل پر قبضے اور تجارت کے ذریعے بے پناہ دولت اکٹھی کر لی، جس کی وجہ سے برطانوی معاشرے پر رجعیت پسندی کا احساس غالب آنے لگا اور اتنی زیادہ دولت کے انبار دیکھ کر بینکوں نے بھی اپنی کریڈٹ اسکیموں میں ضرورت سے زیادہ اضافہ کر دیا۔ لوگوں نے دھڑا دھڑ اپنی رقوم بینکوں میں جمع کروائیں، لیکن پھر 8 جون 1972 کا دن آیا جب 1757 میں قائم ہونے والے برٹش بینکنگ ہاؤس کا ایک رکن الیگزینڈر فورڈائس بھاری قرضے ادا کیے بغیر فرانس بھاگ گیا۔ اس خبر کے پھیلنے سے انگلینڈ میں افراتفری پھیل گئی، لوگوں کو اپنی رقم کی فکر ہوئی اور انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں بینکوں کے باہر کیش لینے کے لیے لوگوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ اس سچویشن کو بینکنگ پینک کا نام دیا گیا۔ برٹش بینکنگ ہاؤس نے اپنے نقصانات کے ازالے کے لیے صارفین کی جمع کردہ رقوم استعمال کرنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں بینک بند ہو گیا اور اس کے ساتھ لندن اور اسکاٹ لینڈ میں مزید 3 بینک بھی بند ہو گئے۔ اگلے 2 ہفتوں کے اندر انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور نیدرلینڈ میں بینکنگ کرائسس مزید شدت اختیار کر گیا اور کئی چھوٹے بڑے بینک عوام کے پیسے لوٹائے بغیر ہی بند ہو گئے۔ اس بحران نے پہلے سے مالی مشکلات میں گھری ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی مزید کمزور کر دیا، حتیٰ کہ کمپنی میں چائے کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ کے لیے پارلیمنٹ 1773 سے ٹی ایکٹ منظور کروانا پڑا، جس پر دیگر تجارتی کمپنیوں نے بھرپور احتجاج شروع کر دیا۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اس بینکنگ کرائسس کے باعث پیش آنے والے واقعات امریکہ میں بوسٹن ٹی پارٹی نامی احتجاجی تحریک اور امریکہ میں انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ اب بات کر لیتے ہیں 1929 سے 1939 تک کے گریٹ ڈپریشن کی۔ اسے 20ویں صدی کا بدترین معاشی بحران قرار دیا جاتا ہے۔ گریٹ ڈپریشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معاشی بحران 1929 میں وال سٹریٹ کے کریش ہونے سے پیدا ہوا اور بعد ازاں امریکی حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے شدت اختیار کر گیا۔ یہ معاشی بحران تقریباً 10 سال جاری رہا اور اس کے نتیجے میں امریکہ اور یورپ کی صنعتی لحاظ سے ترقی کرتی ریاستوں کو مہنگائی اور بے روزگاری کے طوفان نے معاشی تنزلی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ 1933 میں بحران کے عروج پر امریکہ میں بے روزگاری کی شرح 25% جبکہ کئی ملکوں میں 33% تک جا پہنچی۔ عالمی تجارت 50% کم ہو گئی جبکہ زراعت پر انحصار کرنے والے ملکوں میں اجناس کی قیمتیں 60% تک گر گئیں کیونکہ لوگوں کے پاس اجناس خریدنے کے لیے رقوم نہیں رہی تھی۔ اب بات کر لیتے ہیں 1973 کے تیل کے بحران کی۔ یہ معاشی بحران اس وقت پیدا ہوا جب 6 اکتوبر 1973 کو شروع ہونے والی چوتھی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل کو جنگی ہتھیار فراہم کرنے پر تیل پیدا کرنے والی عرب ریاستوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تیل کی سپلائی روک دی۔
تیل کی سپلائی بند ہونے سے امریکہ سمیت دیگر ترقی یافتہ ملکوں میں ایندھن کی شدید قلت پیدا ہو گئی، جس نے امریکہ میں معاشی بحران کو جنم دیا۔ ایندھن کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی کا طوفان آیا اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا، جس سے امریکی معیشت جمود کا شکار ہو گئی۔ ماہرین معاشیات اس عرصے کو اسٹیگفلیشن کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں 1997 کے ایشیائی بحران کی۔ یوں تو زیادہ تر معاشی بحران امریکہ یا یورپ میں پیدا ہوئے اور بعد ازاں پوری دنیا کو متاثر کرتے رہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ امریکی معیشت ہی دراصل عالمی معیشت ہے۔ لیکن 1997 میں تھائی لینڈ کی معیشت بحران کی زد میں آ گئی تو جلد ہی اس کے تجارتی شراکت دار اور مشرقی ایشیائی ممالک بھی اس سے متاثر ہونے لگے۔ اس بحران کی وجہ سے تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ اور جنوبی کوریا جیسے ایشیائی ٹائیگرز قرضوں کے بوجھ تلے دبتے چلے گئے۔ بیرونی سرمایہ کاروں نے اپنا سرمایہ نکالنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں مشرقی ایشیائی معیشتوں کے دیوالیہ ہونے کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ تھائی حکومت کو پہلی بار امریکی ڈالر کے مقابلے میں فکسڈ ایکسچینج ریٹ سے دستبردار ہونا پڑا، کیونکہ ملک میں ڈالر نایاب ہو چکے تھے اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر آخری سانسیں لے رہے تھے۔ اس معاشی بحران کے اثرات جب مشرقی ایشیا سے نکل کر دیگر ممالک پر پڑنے لگے تو آئی ایم ایف نے شدید ترین متاثرہ معیشتوں کو سہارا دیا اور ان کے لیے بیل آؤٹ پیکج دینے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے 2007 سے لے کر 2008 تک کا مالیاتی بحران۔ اسے گریٹ ڈپریشن کے بعد اب تک کا سب سے خطرناک مالیاتی بحران سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے عظیم ترین کساد بازاری پیدا ہوئی اور اس نے پوری دنیا کی فائنینشل مارکیٹس کو تباہی سے دوچار کر دیا۔ دیگر کئی عوامل کے ساتھ ساتھ یہ بحران دنیا کے چند بڑے انویسٹمنٹ کے دیوالیہ بینکوں اور امریکہ میں ہاؤسنگ سیکٹر میں بدترین گراوٹ کے نتیجے میں پیدا ہوا، جو اپنے ساتھ کئی بڑے مالیاتی اداروں کو بھی دیوالیہ پن کی دہلیز پر لے آیا۔ اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں مہنگائی اور بے روزگاری کی نئی لہر اٹھی، جس پر قابو پانے میں مختلف ملکوں کو 10 سال لگ گئے۔ عالمی مالیاتی اداروں کو بحران سے شدید متاثر ہونے والے ملکوں کے لیے قرضوں اور بیل آؤٹ پیکجز کا اعلان کرنا پڑا۔ اب دنیا کو کورونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث پیدا شدہ معاشی بحران درپیش ہے، جس نے سب سے زیادہ نقصان تجارت اور اشیاء کی سپلائی چین کو پہنچایا ہے۔ اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بحران کب تک جاری رہے گا۔